خوش ہیں؟ ہاللویا. بادشاہ کا بادشاہ, شہنشاہ کا شہنشاہ, راجاؤں کا راجا, ڈاکٹروں کا ڈاکٹر. ہاللویا. خداوند یسوع مسیح کے لیے دعا کرتے ہیں. اور اسی کے ساتھ ہم سب اپنے ہاتھوں میں لڑائیں گے. خدا کے روح القدس کو یہاں پر شامل کریں گے. میرے پیچھے کہے گا ویلکم ہولی اسپرٹ, ویلکم ہولی اسپرٹ, ویلکم ہولی اسپرٹ, ویلکم ہولی اسپرٹ, ویلکم ہولی اسپرٹ. بابو شامل, بابو شامل, بابو شامل, بابو شامل, بابو شامل, بابو شامل. بابو کے لیے دعا کرتا ہوں. آپ سب اپنی جگہ بیٹھ سکتے ہیں. اور جن کے پاس کتاب مقدس موجود ہے میرے ساتھ نکال سکتے ہیں. عہد جدید میں سے, نئے عہد نامہ میں سے متی رسول کی معرفت لکھی خداوند یسوع مسیح کی انجیل, اس کا 10واں باب اور 16ویں آیت مبارکہ. The Gospel according to Matthew chapter number 10 verse number 16. کلام خدا میں یوں مرقوم ہے, دیکھو میں تم کو بھیجتا ہوں گویا بھیڑوں کو بھیڑیوں کے بیچ میں, بس سانپوں کی مانند ہوشیار اور کبوتروں کی مانند بے آزار بنو. آمین. کلام مقدس کا پڑھا جانا, سنا جانا, سمجھا جانا اور قبول کیا جانا ہم سبوں کے لیے ویسے برکت, مسرت اور راحت کا سبب ہو. آمین. آمین. عزیزوں, چند لمحوں کے لیے اپنی آنکھوں بند کیجیے گا, اپنے سر کو جھکائیے گا, اپنے دائیں ہاتھ کو اپنے دل پر رکھیں اور بائیں ہاتھ آسمان پر بلند کر لیں اور میرے پیچھے کہیے گا خداوند آج مجھ سے کلام کر. آج خداوند تو میری اصلاح کر, میری تربیت کر, اور خداوند وہ حکمت جو تجھ نوروں کے باپ سے نکلتی ہے آج میری زندگی میں آئے. خداوند تو مجھے سننے والے کان, سمجھنے والا ذہن اور قبول کرنے والا دل دے, یسوع مسیح کے نام سے. آمین. عزیزوں, ابھی جس آیت مبارکہ کو میں نے پڑھا ہے اس کی تلاوت کی ہے, ہو سکتا ہے آپ نے اس آیت کو پڑھا ہو, سنا ہو سکتا ہے آپ اسے بولتے بھی ہوں, اور یہ پوری آیت ہے. خداوند یسوع مسیح نے اپنے حواریوں سے, اپنے شاگردوں سے فرمایا گویا میں تم کو بھیجتا ہوں بھیڑوں کو بھیڑیوں میں. آج دور حاضر میں جتنے مسیحی ہیں ہم سب خدا کی بھیڑیں ہیں. ایسا ہے کہ نہیں؟ ایسا ہے. لیکن آپ بھیڑ ہیں لیکن دوسرے بھیڑیے ہیں. میرے ساتھ رہیں. آپ بھیڑ ہیں. بھیڑ, یسوع مسیح نے یہاں پر جانوروں کے کچھ نام استعمال کیے ہیں. پہلا خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ تم بھیڑ ہو, پھر خداوند یسوع مسیح نے فرمایا کہ میں تمہیں بھیڑیوں میں بھیجتا ہوں, اور پھر خداوند یسوع مسیح نے فرمایا تم نے سانپوں کی مانند ہوشیار اور کبوتروں کی مانند بے آزار رہنا ہے. اب اس کا کیا مطلب ہے؟ ہم یسوع مسیح کی بھیڑ ہیں تو بھیڑ تو بہت سادہ سی ہوتی ہے, بھیڑ میں تو ہوشیاری چلاکی نہیں ہوتی. اور آج ہم میں سے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اس آیت کو اس طرح ہی لیتے ہیں جس طرح میں نے اسے بیان کیا ہے کہ ہم مسیح کی بھیڑیں ہیں. ٹھیک ہے, کوئی ہمارے ساتھ برا کر لے اچھی بات ہے, ہمیں سب کے ساتھ اچھا کرنے کی ضرورت ہے, ہمیں سب کے ساتھ مہربانی رکھنے کی ضرورت ہے, ہمیں سب پر شفقت کرنے کی ضرورت ہے. بٹ ریممبر, یاد رکھیں, ہر کوئی آپ کی مہربانی کے لائق نہیں ہوتا. ہر کسی پر مہربان ہونے کی آپ کو ضرورت نہیں ہوتی. یسوع مسیح نے فرمایا تم بھیڑ ہو اور میں تمہیں کس میں بھیجتا ہوں؟ کس میں بھیجتا ہوں؟ کس میں بھیجتا ہوں؟ بھیڑیوں میں. اب جن لوگوں سے یسوع مسیح کلام کر رہے تھے انہیں صرف اور صرف روزمرہ, کیونکہ وہاں پر لوگ بھیڑ بکریاں چرانے والے تھے تو انہیں صرف بھیڑیے کا پتہ تھا. تو یسوع مسیح نے اس کو ہی لیا اور یسوع مسیح نے انہیں ایک بڑا اہم بھید بیان کیا. لیکن آج دور حاضر میں صرف دوسرے لوگ بھیڑیے نہیں ہیں. آج کوئی ایسا شخص ہوتا ہے جو شیر ہے, کوئی ایسا شخص ہے جو سانپ ہے, کوئی ایسا شخص ہے جو سور ہے. اور جب بھیڑ, کلام خدا میں لکھا ہے کہ بری صحبتیں اچھی عادتوں کو بگاڑ دیتی ہیں, اور آج ہماری صحبت کن لوگوں کے ساتھ ہوتی ہے, آج ہمارا اٹھنا بیٹھنا کن لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے. آج ہم تو بھیڑ ہیں, لیکن بھیڑ اگر کسی دوسرے جانور کے ساتھ پلے بڑھے گی تو دوسرے جانور کی کریکٹرسٹکس اس میں آ جائیں گی.
اور آج ہم صرف اور صرف بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو صرف اور صرف دکھاوے کے لیے کہ ہم مسیح کی بھیڑ ہیں، لیکن اندر سے وہ بھیڑیے ہوتے ہیں۔ آج چرچ میں بھی لوگ یہ ظاہر کرتے ہیں میں بڑا مسیح کے ساتھ چلنے والا ہوں، چلنے والی ہوں، لیکن اندر سے وہ پھاڑنے والی بھیڑیا ہوتا ہے، بھیڑن ہوتی ہے۔ تو آج اس بات کو یاد رکھیں کہ یسوع مسیح نے فرمایا کہ تم نے بھیڑ ہونا ہے، لیکن ہم صرف بھیڑ تک ہی محدود ہو جاتے ہیں۔ لیکن اگلی بات جو یسوع المسیح نے فرمائی اس پر ہم کبھی بھی نگاہ نہیں کرتے، اس پر ہم کبھی بھی ایکٹ نہیں کرتے۔ یسوع المسیح نے فرمایا تم بھیڑ ہو، میں تمہیں بھیڑیوں کے درمیان بھیجتا ہوں۔ آج ہر ایک شخص وہ آپ کا فائدہ اٹھانا چاہتا ہے، آج ہر ایک شخص وہ آپ کا پیسہ استعمال کرنا چاہتا ہے، آج ہر ایک شخص وہ چاہتا ہے کہ وہ آپ سے کسی نہ کسی طرح سے مفاد حاصل کر لے۔ جس طرح بھیڑ ہے، اب بھیڑ سے کیا مفاد حاصل کیا جاتا ہے؟ بھیڑ دودھ بھی دے گی، بھیڑ اون بھی دے گی، اور پھر جب بھیڑ بوڑھی ہو جائے بھیڑ کو ذبح کر کے کھا بھی لیا جاتا ہے۔ آج اگر آپ بھیڑ ہیں تو یاد رکھیں آپ کا صرف ایک فائدہ نہیں ہے، آپ کے ملٹیپل بینیفٹس، آپ کے کئی فائدے لوگ استعمال کر سکتے ہیں آپ کو کسی طرح سے۔ کوئی آپ کو اون کے لیے استعمال کرے گا، کوئی آپ کو آپ کے پیسے کے لیے استعمال کرے گا، کوئی شخص آپ کے تعلق کے لیے آپ کو استعمال کرے گا، کوئی شخص آپ کو اپنے کسی مفاد کے لیے استعمال کرے گا۔ تو یسوع المسیح نے فرمایا تم بھیڑ ہو، تم بھیڑ ہو، باقی سب بھیڑ نہیں ہے، باقی سب لوگ بھیڑ نہیں ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں میں مسیح میں آ گیا ہوں اور اب باقی سب وہ بھی مسیح میں ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں میں خدا کی بھیڑ ہوں، ہر ایک یسوع مسیح کا نام لینے والا بھی بھیڑ ہے، ہر ایک شخص خدا کے گھر میں آنے والا بھی بھیڑ ہے۔ ایسا نہیں ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اگر آپ بدل چکے ہیں تو یہ خدا ان کا فضل آپ پر ہوا ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے یسوع کا نام لے کر بھی، بپتسمہ لے کر بھی اپنے پرانی انسانیت کو نہیں اتارا۔ پہلے بھی وہ بھیڑیے تھے، پہلے بھی وہ سانپ تھے، پہلے بھی وہ سور تھے، پہلے بھی وہ کتے تھے، پہلے بھی وہ جانوروں کی مانند تھے، اور اب بھی جانوروں کی مانند ہیں۔ بڑا الگ پیغام ہے، لیکن جس طرح میں نے اس سے پیشتر ایک پیغام دیا تھا کہ اس طرح کے روحوں کا امتیاز کرو، تو آج اسی کے ساتھ یہ بھی پیغام آپ ہضم کریں کہ میں بھیڑ ہوں۔ آج اپنے آپ کو کہیں میں بھیڑ ہوں، لیکن باقی نہیں۔ اب آپ جن لوگوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں وہ کون ہیں؟ بھیڑیے ہیں، اور صرف بھیڑیے نہیں، ابلیس لوگوں کو استعمال کرتا ہے۔ ابلیس گرجنے والا کیا ہے؟ شیر ہے، تاکہ کس کو پھاڑ کھائے۔ تو صرف بھیڑیا نہیں آپ کو پھاڑ کھائے گا، کوئی ابلیس کسی میں کام کرے گا وہ شیر کا کردار ادا کر سکتا ہے، کسی میں ابلیس کام کرے گا وہ سانپ کا کردار ادا کر سکتا ہے، کسی میں ابلیس کام کرے گا وہ باز کا کردار ادا کر سکتا ہے۔ باز بھی بھیڑ کو اٹھا کے لے جاتی ہے کھانے کے لیے۔ تو آپ بھیڑ ہیں، سب بھیڑ نہیں ہیں۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو بھیڑی ہیں، بہت سارے لوگ آپ کے استعمال کرنا چاہتے ہیں۔ یسوع المسیح کی بابت لکھا ہے یوحنا 2 باب اور اس کی 24 آیت میں، یسوع المسیح اپنی نسبت ان پر اعتبار نہیں کرتا تھا۔ آپ جن لوگوں کے ساتھ کھاتے ہیں، پیتے ہیں، آپ جن لوگوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں ہر ایک ہاتھ ملانے والا شخص میرا بھلا چاہتا ہے، ہر ایک شخص جس سے میں گلے ملتا ہوں میرا سجن ہے، میرا چاہنے والا ہے، میرے بارے میں اچھا سوچتا ہے۔ لیکن آپ کی سب سے بڑی غلطی یہ ہے کہ آپ ہر ایک شخص کو اپنا سمجھتے ہیں۔ یسوع المسیح کے ساتھ لوگ کھاتے تھے، یسوع المسیح کے ساتھ لوگ پیتے تھے، یسوع المسیح کے ساتھ لوگوں نے معجزات دیکھے، لیکن کلام خدا میں لکھا ہے، اگر آپ آیت پڑھنا چاہیں ابھی آپ پڑھ سکتے ہیں، یوحنا کی انجیل 2 باب 24 آیت، وہاں پر لکھا ہے خداوند یسوع المسیح اپنی نسبت ان لوگوں پر اعتبار نہیں کرتا تھا، کیونکہ یسوع المسیح جانتا تھا کہ ان کے دلوں میں، ان کے اندر کیا۔ آج ہم سمجھتے ہیں کہ ہر ایک شخص بہت اچھا ہے، ہم سمجھتے ہیں ہر ایک شخص بڑا خدا پرست ہے، لیکن صرف اور صرف لوگوں کی خدا پرستی وہ صرف دکھاوے کے لیے آج کے دور میں ہے۔ اگر کوئی شخص بڑا خدا کا نام لیتا ہے، وہ یہ ظاہر کرتا ہے میں بڑا خدا کے ساتھ چلنے والا ہوں، اس شخص کے گھر میں آپ جا کر دیکھیں
वो जितना चर्च में हालेलुया के नारे लगाएगा, जितना चर्च में ये जाहिर करेगा मैं बड़ा खुदा के साथ चलने वाला हूँ, उतने ही ज़्यादा उसकी ज़ाती ज़िंदगी में गुनाह, गलतियाँ, खताएं मौजूद होंगी। तो आप भेड़ हैं, लेकिन सब भेड़ नहीं है। मैं भेड़ हूँ, लेकिन सब भेड़ नहीं है। और हम इस बात को बस समझते हैं, बचपन से हम सुनते आ रहे हैं, मैं मसीह की भेड़ हूँ, मैं मसीह की भेड़ हूँ, लेकिन इसी बात पर रुके हुए हैं। अगली बात हमने कभी भी अपनाई नहीं। यीशु मसीह ने फरमाया कि तुम सांपों की मानिद, तुम सांपों की मानिद और कबूतर की मानिद बेअज़ार यानी इनोसेंट रहो। इंग्लिश की बाइबल में लिखा है यू हैव टू बी वाइज, यू हैव टू बी वाइज। वाइज का मतलब है अक्लमंद, होशियार होना। किसकी मानिद? सांप की मानिद। और यू हैव टू बी इनोसेंट लाइक अ डव। आपने कबूतर की मानिद बेइल्जाम या बेअज़ार रहना। इस बात को भी हम बड़ा नेगेटिव समझते हैं कि सांप की मानिद यानी सांप तो इब्लीस है, जिससे अक्सर मैंने अपने मैसेजेस में कहा कि हम समझते हैं सांप इब्लीस है। सांप इब्लीस नहीं है, सांप का रूप इब्लीस ने इस्तेमाल किया था। तो यीशु मसीह ने कहा तुमने सांप की मानिद होशियार रहना है। सांप के अंदर कैरेक्टरिस्टिक क्या है? आपका अगर तजर्बा कभी हुआ हो, या अगर आपके पास मोबाइल फोन है, आप देख सकते हैं अपने यूट्यूब को ऑन करके, वहां पर आप लिखें कि हाउ स्नेक अटैक, सांप कैसे हमला करता है। इससे बेहतर कोई शख्स सांप की दुम पर पांव रखे या उस पर हमला करे, सांप पहले हमला कर देता है। यीशु मसीह ने कहा तुमने सांपों की मानिद होशियार रहना है। आज हम समझते हैं मैं मसीह हूं, मैं सबसे ज्यादा बेवकूफ बन जाता हूं। मसीह होने का मतलब ये नहीं है कि आप बेवकूफ बन जाए। मसीह होने का मतलब ये नहीं है कि आप की अच्छाई का लोग फायदा उठाएं। मसीह होने का मतलब ये नहीं है कि आप दूसरों को मना करना छोड़ दें। मसीह होने का मतलब ये नहीं है कि आपके पास हर कोई शख्स आए और आप उसको अपनी ऊन भी दे जाए, आप उसको अपना दूध भी दे जाए और बाद में वो शख्स आपको फाड़ खाए और आपका गोश्त भी खा जाए। यीशु मसीह ने कहा कि तुमने सांपों की मानिद होशियार रहना है और कबूतरों की मानिद बेअज़ार यानी बेइल्जाम। यू हैव टू बी इनोसेंट, यानी आपकी जात में कोई ऐसा गुनाह ना हो, लेकिन आपने हर टाइम होशियार और बेदार रहना है। फिर आगे मुकद्दस पौलुस रसूल भी लिखते हैं होशियार और बेदार रहो। होशियार पहले कहा है, आपने होशियार रहना है। इब्लीस किसी भी तरह से आपकी जिंदगी में काम कर सकता है, इब्लीस लोगों को इस्तेमाल कर सकता है। कोई शख्स आता है और आज, जिसका मैंने अपने एक मैसेज में कहा था कि आज अगर आपकी ज़िंदगी में मुश्किलात परेशानियां हैं तो उसमें से कोई 70 से 80% लोगों की वजह से या आपके गलत डिसीजंस की वजह से आपकी ज़िंदगी में मुश्किलात परेशानियां हैं। ज़ाती आपकी वजह से नहीं। क्यों? क्योंकि हमने कभी भी बाइबल मुकद्दस को अपनी ज़ाती ज़िंदगी में इस्तेमाल नहीं किया है। बचपन से मैं मिसाल की किताब को बड़ा पसंद करता हूँ और मिसाल किताब में जो जो आयात लिखी हैं वो आयात मुझे ज़ुबानी याद है और उनको मैंने अपनी ज़िंदगी का एक हिस्सा बनाया। हम समझते हैं मैं मसीह हूँ, बस कलाम सुन लिया, बस छोटी सी दुआ कर ली, बस खुदा के साथ मैं चल रहा हूँ हल्का फुल्का, तो बस ठीक है। लेकिन यीशु मसीह फरमाता है कि तुमने होशियार रहना है, तुमने इस कलाम को अपने गले का तोख बनाना है, तुमने इस कलाम पर अमल करना है। यीशु मसीह ने कहा मैं तुम्हें भेजता हूँ सांपों यीशु मसीह ने फरमाया मैं तुम्हें भेजता हूँ भेड़ियों के दरमियान, तुम भेड़ हो और तुमने भेड़ होकर भी सांप की मानिद होशियार रहना है और कबूतर की मानिद बेइल्जाम रहना है। भेड़, क्या भेड़ कभी होशियार रही है? अगर आपने कभी कोई जानवर देखी हो जिस तरह के, क्या भेड़ें कभी होशियार होती हैं? बेसाद है। कब होशियार भेड़ होती है वो जिथे लगी जाती है तो गुम हो जाती है ना, होशियार होवे तो उत्थे रहे। लेकिन यीशु मसीह ने कहा कि तुमने होशियार रहना है। यीशु मसीह ने कहा कि तुम भेड़ हो, लेकिन भेड़ होने के बावजूद तुमने सांप की मानिद होशियार और कबूतर की मानिद बेइल्जाम रहना है, बेअज़ार रहना है, इनोसेंट रहना है।
اور آج ہم کیا سمجھتے ہیں؟ میں بھیڑ ہوں. جرا آج میں بڑے واضح طور پر اس کو بیان کرنا چاہتا ہوں. آج لوگ آپ کے مسیح ہونے کا فائدہ اٹھاتے ہیں. آج لوگ آپ کے اچھے دل ہونے کا فائدہ اٹھاتے ہیں. آج لوگ آپ کے نہ کرنے کا فائدہ اٹھاتے ہیں کہ آپ کسی کو اگر نہ نہیں کرتے تو وہ اس کا بھی فائدہ اٹھاتے ہیں. آج دنیا میں ایسے لوگ موجود ہیں جو آپ کو ایموشنلی بلیک میل کر جاتے ہیں اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا. لوگ آپ کو مینیپولیٹ کر لیتے ہیں، آپ کو پتہ نہیں چلتا. اور پھر ہم بعد میں اسٹیپ لینے کے بعد ہم سوچتے ہیں اوہو یہ بڑا برا ہو گیا مجھ سے، میں اب مصیبت میں پڑ گیا ہوں، میں اب ویسے ہو گیا. آج لوگ بھلا کیا چاہتے ہیں؟ آج لوگ یہ چاہتے ہیں کہ فائدہ وہ اٹھائیں اور بعد میں ان کے پیسے آپ بھرتے رہیں. آج اس طرح کی دنیا ہے. آج لوگ ایسا چاہتے ہیں. لیکن یسوع مسیح نے فرمایا کہ تم نے سام کی مانند ہوشیار رہنا ہے. آپ نے اپنے آپ کو بچانا ہے غلط فرینڈشپ سے، غلط لوگوں سے. اپنے بچوں کو بھی ابھی سے، اگر آپ کے چھوٹے بچے ہیں تو ابھی سے انہیں یہ تعلیم آپ ضرور دیں کہ آپ نے اپنے آپ کو باہر کی دنیا سے بچانا ہے. آپ بھیڑ ہیں لیکن مسیح کے لیے صرف آپ بھیڑ ہیں، باقیوں کے لیے نہیں. ایسا نہ ہو کہ باقی آئیں تو وہ بھی اس بھیڑ کا استعمال کر کے چلتے جائیں. یسوع مسیح نے کہا تم بھیڑ ہو، میں تمہیں بھیڑیوں کے درمیان بھیجتا ہوں. تو جب دوسرے بھیڑیے ہیں تو آپ بھیڑ ہیں تو کیا ہوگا؟ کبھی آپ نے دیکھا ہو کہ اگر کسی بھیڑیے کے سامنے ایک بھیڑ آ جائے تو کیا کرتا ہے؟ وہ اس پر حملہ کرتا ہے، وہ اس کو پھاڑ کھاتا ہے. تو یسوع مسیح نے یہ کہا ہے کہ لوگ تمہیں پھاڑنا چاہیں گے، لوگ تمہیں استعمال کرنا چاہیں گے، لوگ تمہارا گوشت کھانا چاہیں گے، لوگ تم سے مفاد حاصل کرنا چاہیں گے، لیکن تم نے سانپ کی مانند ہوشیار اور کبوتر کی مانند بے الزام رہنا ہے. آپ معاف کریں. معاف کرنا بہت اچھی بات ہے، لیکن بار بار اگر ایک شخص اس بات کو یاد رکھے، اگر کوئی شخص ایک بار کوئی کام کرتا ہے تو وہ غلطی ہوتی ہے. اگر کوئی شخص 2 بار کوئی کام کرتا ہے تو وہ اس کا فیصلہ ہوتا ہے. اگر کوئی شخص 3 بار کوئی کام کرتا ہے تو وہ اس کا کردار ہوتا ہے. اور اگر کوئی شخص 4 بار کوئی کام کرتا ہے تو وہ اس کا نیچر بن جاتا ہے. یعنی ایک بار آپ نے کوئی غلطی کر دی، وہ آپ کی غلطی شمار ہوگی. دوسری بار آپ نے وہ سیم غلطی کی، وہ آپ کا ڈیسیجن ہوگا، آپ کا فیصلہ ہوگا. تیسری بار اگر آپ نے وہی سیم غلطی کی تو وہ آپ کا کردار کا حصہ ہے. اور چوتھی بار اگر آپ نے کی تو وہ آپ کا نیچر بن چکا ہے کہ آپ وہ غلطی بار بار ریپیٹ کرتے چاہتے ہیں. اس سے یسوع مسیح نے فرمایا کہ تم بھیڑ ہو، لیکن بھیڑ ہوتے ساتھ تم نے سام کی مانند ہوشیار اور کبوتر کی مانند بے آزار رہنا ہے. خداوند یسوع مسیح نے پطرس کو معاف کر دیا، لیکن خداوند یسوع مسیح نے یہودا اسکریوتی کو معاف نہیں کیا. آج ہم سمجھتے ہیں کہ ہر ایک شخص چاہے مجھ سے برا کر لے میں اسے معاف کر دوں. آپ معاف کریں. مسیح میں ہوتے ہوئے ہمارا کام ہے کہ لوگوں کو معاف کرنا، لیکن معافی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس نے جو کچھ آپ کے ساتھ کیا وہ سب بھول جائے. اپنے آپ کو ہوشیار رکھیں کہ اس شخص نے ایک بار مجھے ڈنگ لگایا ہے، یہ شخص دوسری بار بھی لگا سکتا ہے. اور اگر آپ اتنے اچھے بن جائیں کہ آپ کو ایک ہی دشمن بار بار ضرب لگائے تو آپ سے بڑا بیوقوف اس دنیا میں کوئی نہیں. آپ سے بڑا بیوقوف اس دنیا میں کوئی نہیں. مسیح ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ بیوقوف بن جائیں. مسیح ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ سائیں بن جائیں. مسیح ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ لوگ آئیں اور آپ کے استعمال کر کے چلے جائیں. لوگ آئیں آپ کا پیسہ لے آپ سے، لوگ آئیں آپ کے وسائل استعمال کریں. مسیح ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے. آپ مسیح ہیں، آپ بھیڑ ہیں یسوع کے لیے. لیکن دنیا میں رہنے کے لیے یسوع مسیح نے فرمایا کہ ابھی میں تم سے دنیا کی باتیں کرتا ہوں اور تمہیں یہ سمجھ نہیں آ رہی، جب میں آسمان کی باتیں کروں گا تمہیں کیسے سمجھ آئیں گی. تو اس دنیا میں رہنے کے لیے آپ کو یسوع مسیح کے کلام کے مطابق زندگی گزارنے کی ضرورت ہے. آپ بھیڑ ہیں لیکن سب بھیڑ نہیں ہیں. کوئی شخص سور کی مانند ہوگا، وہ آپ کو گدام میں لے کر جائے گا. کوئی شخص سام کی مانند ہوگا،
وہ آپ کو بار بار ڈسے گا. کوئی شخص بھیڑیے کی مانند ہوگا، وہ آپ پر بار بار حملہ کرے گا. جب میں چھوٹی کلاس میں تھا تو وہاں پر ہمیں ایک سٹوری پڑھائی جاتی تھی، اور وہ سٹوری اس طرح کی تھی کہ ایک بھیڑیا تھا، اور وہ بھیڑیا ایک چھوٹی سی بچی، اسے ریڈ رائڈنگ ہوڈ کے نام سے یہ سٹوری آج بھی موجود ہے، آپ سن سکتے ہیں انٹرنیٹ پر. تو وہ بھیڑیا اس چھوٹی بچی کو کھانا چاہتا تھا، تو وہ ہر قسم کی ترکیب استعمال کرتا ہے کس طرح سے میں اس چھوٹی بچی کو کھا سکوں. یہ انگلش کی سٹوری بک ہے، اس میں آپ کو اس کا کہانی مل جائے گی، اس کی کہانی مل جائے گی. لیکن وہ بچی پتہ نہیں کیا خدا اس کے ساتھ ہوتا ہے، وہ بار بار اس سے بچ جاتی ہے. اسی طرح آج مسیحی ہوتے ہوئے بھی خدا ہمیں بار بار ایسے لوگوں سے، بار بار ایسی چیزوں سے بچاتا ہے، لیکن ہم بار بار ان کی طرف مائل ہوتے چلے جاتے ہیں. ہم بار بار بھیڑیوں میں جاتے رہتے ہیں، ہم بار بار چیزوں میں جاتے رہتے ہیں. ہمیں پتہ ہے ہم بھیڑ ہیں، تو جب آپ بھیڑ ہیں تو بھیڑ نے اپنی محافظت خود کرنی ہے. بھیڑ نے اپنی محافظت خود کرنی ہے. پھر ہم بعد میں کہتے ہیں او خداوند یسوع تو مجھے بچا لے، او خداوند یسوع یہ مصیبت مجھ پہ آ گئی، او خداوند یسوع یہ ایسے آ گیا. بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو قرضے میں اس لیے مبتلا ہیں کیونکہ کسی عزیز کی وجہ سے انہوں نے قرضہ اٹھایا، بعد میں وہ عزیز قرضہ دینے سے مکر گیا، اور پھر اب وہ خود اس قرضوں کو اتار رہے ہیں. تو بھیڑ ہوتے ہوئے کیا آپ قرضے اٹھاتے رہیں؟ قرضہ لعنت ہے. کلام کے مطابق قرضہ ایک لعنت ہے، اور ہم خود لعنتوں میں پھنستے ہیں. کن کی وجہ سے؟ کن کی وجہ؟ تو بھیڑیے کی وجہ سے. وہ لوگ جو آپ کو بھیڑ ہوتے ہوئے کھا جاتے ہیں، ان کی وجہ سے. تو اس لیے کلام خدا میں لکھا ہے کہ تم بھیڑ ہو، لیکن بھیڑ ہوتے ہوئے تم نے سام کی مانند ہوشیار رہنا ہے اور کبوتر کی مانند بے آزار. آج اپنی زندگی پر غور کریں. کیا میں اس کلام پر عمل کر رہا ہوں؟ کیا میں خدا کے کلام کے مطابق چل رہا ہوں، چل رہی ہوں؟ میں بھیڑ ہوں، آپ بھیڑ ہیں، مسیح میں آپ بھیڑ ہیں. لیکن بھیڑ ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ہر وقت ہی، کیونکہ خدا کی بادشاہی میں وہ لوگ جائیں گے جو بچے کی مانند ہوں گے، جو انوسینٹ ہوں گے، جو گناہ سے اب بھاگتے ہوں گے، جو گناہ میں لذت نہیں حاصل کرتے ہوں گے. تو اسے یسوع نے کہا کہ آپ بھیڑ ہیں، لیکن اس دنیا میں رہنے کے لیے آپ کو سام کی مانند ہوشیار ہونا پڑے گا. آج میں جب دیکھتا ہوں کہ غیر اقوام کیوں زیادہ پروسپرس ہے، ہم سمجھتے ہیں شاید ابلیس نے انہیں سب کو دیا ہوا ہے، لیکن ابلیس نے نہیں. ان کی حکمت نے، ان کے ذہن نے، ان کی عقل نے انہیں اس بات پر یعنی قائل کیا، یا انہیں اس قابل بنا دیا کہ وہ آج پروسپیرٹی کو حاصل کر رہے ہیں. ایک ایسا وقت تھا جب 3 روپے میں زمین آ جاتی تھی، اور آج 30 لاکھ میں بھی نہیں آتی. جب 3 روپے میں زمین آتی تھی تب بھی ہم یہ کہتے تھے ہمارے پاس پیسے ہوں گے تو ہم لے لیں گے. آج 30 لاکھ میں بھی نہیں آتی تو پھر بھی ہم کہتے ہیں ہمارے پاس پیسے ہوں گے تو ہم لے لیں گے. اسی ٹائم پہ کسی شخص نے یہ کہا 3 روپے میں زمین ہے، میں 15 کی 5 مرلے لے لیتا ہوں. تو آج اس کے پاس 5 مرلے زمین ہے، اس کو اس نے بنا کے کرائے پہ چڑھایا، وہاں سے وہ پیسے کما رہے ہیں. دس از ویری سمپل. کیوں؟ کیونکہ اسے پتہ ہے کہ میں بھیڑیا ہوں اور میں نے اپنے دماغ کا استعمال کرنا. اور یسوع مسیح نے کہا کہ تم بھیڑ ہو، اور بھیڑ ہوتے ہوئے تم اپنے دماغ کا استعمال نہیں کرتے. اپنے دماغ کا استعمال کرنے، سانپ کی مانند ہوشیار ہیں. وہاں پر لفظ وائس سے لکھا ہوا ہے. انگریزی کے 2 لفظ بڑے ہی مختلف ہیں، ایک ہے وائس اور ایک ہے کلیور. کلیور لومڑی ہوتی ہے، کچھ لوگ لومڑی کی طرح بھی ہوتے ہیں، بڑے چلاک ہوتے ہیں، آپ سے اپنا مفاد بڑے اچھے طریقے سے لے لیتے ہیں. لیکن وائس کا مطلب ہے کہ عقل مند، وائس کا مطلب ہے دانش مند، وائس کا مطلب ہے کہ آپ کے پاس صرف علم نہیں، علم کے ساتھ آپ کے پاس تجربہ بھی ہے. تو یسوع مسیح نے کہا کہ تم نے وائس بننا ہے، تم نے ہوشیار بننا ہے سانپ کی طرح اور کبوتر کی مانند بے آزار. آئے میرے عزیزوں اپنی آنکھوں بند کریں، سروں کو جھکائیں، دعا کریں گے، خدا ان کی شکر گزاری کریں. آج اس کے بات چیت کرنے کے لیے
آج اس کے کلام کرنے کے لیے. بے شک اس کا کلام جو نورانی تلوار سے زیادہ تیز ہے, جو بند اور گدے میں سے ہو کر گزر جاتا ہے. آج اس سے ہم سبوں سے بات چیت کی, آج اسے میں بتایا اور سکھایا کہ ہمیں کس بات کی کمی ہے. بے شک اسے کہیں خداوند تو مجھے وہ حکمت عنایت کر دے کہ تو جو نوروں کے باپ سے آتی ہے. اے خداوند جس طرح تیرے کلام میں لکھا ہے کہ تم نے سام کی مانند ہوشیار اور کبوتر کی مانند بے آزار رہنا ہے, تو خداوند خدا تو اپنے کلام کو میری زندگی میں پورا فرما. خداوند خدا تو اپنے کلام کو میری زندگی میں پورا کر. اور خداوند خدا بے شک میں تیری بھیڑ ہوں, اور خداوند تیرا کلام میری زندگی میں پورا ہو. خداوند تیرا کلام میرے قدموں کے لیے چراغ اور میری راہ کے لیے روشنی بن جائے. اے خداوند تو مجھے سکھا اور بتا کہ میں کیسے زندگی بسر کروں. اے خداوند تو مجھے سکھا اور بتا کہ میں کیسے اٹھوں بیٹھوں. اور خداوند تو مجھے سکھا اور بتا کہ میں کس طرح کے لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا شروع کروں. اے خداوند خدا تیرا کلام جسے تو نے اپنے سب ناموں سے زیادہ عظمت بخشی ہے, آج خداوند تیرا کلام میرے دل کی زمین میں سرایت کر جائے. اور خداوند وہ حکمت جو تجھ نوروں کے باغ سے نکلتی ہے, وہ حکمت آج میرے ذہن میں اتر آئے. یسوع مسیح کے نام سے.